خدارا شادی کو آسان کیجیے، شادی کو دشوار نہ بنائیے۔ نکاح کے لیے 6 ضروری کام۔ نکاح میں 2 فرائض ہیں۔ نمبر 1 ایجاب و قبول، نمبر 2 گواہ۔ ایک واجب ہے نکاح میں مہر۔ نکاح میں 3 سنتیں ہیں: خطبہ نکاح، چھوہارے اور ولیمہ۔ لہذا ایسا کرنے سے اسلامی بیٹیاں، مسلمان بیٹیاں مرتد ہونے سے بچ جائیں گی۔ اس لیے اے لوگوں، نکاح کو آسان کیجئے، نکاح کو دشوار نہ کیجئے، شادی کو آسان کیجئے، شادی کو دشوار نہ کیجئے، ورنہ آپ کی نگاہوں کے سامنے اس قوم کی بھولی بھالی سیدھی سادی مسلم بیٹیاں مرتد ہوتی رہیں گی اور آپ دیکھتے رہیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں کے اندر بیٹیاں اور بہنیں 30 سال 35 سال کی ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ ان کے نکاح کے لیے انتظامات کرتے رہتے ہیں، لیکن انتظامات نہیں ہو پاتے۔ لہذا ان کے نکاح کی اتنی کوشش کرتے ہیں کہ صحیح عمر میں نکاح ہو جائے، لیکن نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا جہیز چاہیے، اتنا مال چاہیے، فلاں گاڑی چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، اور پھر جب سے بیٹی کا رشتہ شروع ہوتا ہے، آج 10 مہمان آئیں گے، کل کو 15 مہمان آئیں گے، پرسوں کو 20 مہمان آئیں گے۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ ناشتے اور کھانوں کے انتظامات، الگ الگ مٹھائیوں کے انتظامات۔ یہ ماں باپ کے لیے دشوار ہے، بیٹی کے گھر والوں کے لیے دشوار ہے۔ لہذا نکاح کو آسان کیجئے، دشوار نہ کیجئے۔ اس سے مسلم بیٹیاں، مسلم بہنیں مرتد ہونے سے بچ جائیں گی۔ اس کے بعد اگر سامعین و ناظرین حضرات کسی بچی کا رشتہ لگ گیا تو پہلے دن سے لے کر آخری دن تک لڑکے کے گھر والے، کبھی تو بہن آ رہی ہیں، کبھی پھپھو آ رہی ہیں، کبھی ماں آ رہی ہیں، کبھی باپ آ رہے ہیں، کبھی بھائی آ رہے ہیں، کبھی بھابھی آ رہی ہیں۔ اس طرح سے اس کے گھر کو مہمان نوازی سے نوازتے رہتے ہیں۔ مہمان نوازی اچھی چیز ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، لیکن گھر والے کو تنگ کرنا، کیونکہ کھانے کے ساتھ ساتھ، ناشتے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے 1500، 2000، 10,000 روپے بھی چاہیے۔ اور پھر جب شادی کا وقت آتا ہے، پہلے سے ہوتی ہے ہمیں تو صرف لڑکی چاہیے، بعد میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس ہوٹل میں کھانا چاہیے، اور کھانے میں یہ چاہیے، کھانے میں وہ چاہیے، یعنی جیسے جہیز کی ڈیمانڈ ویسے ہی کھانے کی ڈیمانڈ بھی رکھی جاتی ہے۔ اس سے لڑکی کے ماں باپ ٹوٹ جاتے ہیں، بیچارے غریب، اور غریب کی بیٹی یوں ہی قرضے میں دبی رہتی ہے۔ بیٹی چلی گئی لیکن ماں باپ قرضے میں دبے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے ایسا نہ کیجیے۔ خدارا شادیوں کو آسان بنائیے، آسان کیجیے۔ ہم نے بتایا کہ صرف نکاح کے لیے 6 ضروری کام ہیں۔ ان میں سے ہم نے بتایا کہ 2 واجب ہیں۔ ایک کیا ہے؟ ایجاب و قبول ہے۔ یہی تو ہے ایجاب۔ ایک نے کہا ہاں میں راضی ہوں، دوسرے نے کہا ٹھیک ہے میں نے قبول کیا۔ اور 2 گواہوں کا ہونا ضروری۔ ایک واجب ہے، اس میں واجب کیا ہے؟ مہر۔ اللہ کی پناہ حالات ایسے ہیں کہ مہر کے وقت لڑکے والے رونے لگتے ہیں، اور اتنا مہر جو شریعت کے اعتبار سے بھی پورا نہ ہو سکے بندواتے ہیں، اور اس میں بھی ادھار۔ یہ ادھار کا کیا طریقہ ہے؟ اور یہ شریعت کے اعتبار سے جو مہر نہیں ہے وہ شادی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ واجب چھوٹتا ہے۔ ہم نے بتایا 3 سنتیں ہیں:
3 سنتیں خطبہ نکاح ہے، چھوارے ہیں اور جناب ولیمہ ہے۔ اپنی حیثیت کے اعتبار سے ولیمہ کر سکتے ہیں آپ لڑکے والے، اور چھوارے اپنی حیثیت کے اعتبار سے بانٹ سکتے ہیں۔ نکاح قاضی صاحب تو پڑھاتے ہی ہیں، تو خطبہ نکاح بھی پڑھائیں گے۔ لہذا اگر نکاح میں مہر صحیح ہوں، اچھے ہوں، تو اس سے دونوں کا فائدہ ہے، لڑکی کا بھی لڑکے کا بھی۔ 10-20 ہزار روپے، 50 ہزار روپے کی کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا اتنے مہر اگر آپ رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ ہے شریعت کے اعتبار سے تو مہر ہونا ہی چاہیے، جس کی مقدار 10 درہم ہے کم سے کم، اور واج کے اعتبار سے 3-4 ہزار روپے کم سے کم ہو رہے ہوں گے۔ لہذا اپنے نکاح کو، اپنی بچیوں کے نکاح کو آسان بنائیے، اس کو دشوار نہ بنائیے، ورنہ مسلم بہنیں، مسلم بیٹیاں یوں ہی مرتد ہوتی رہیں گی اور غیر اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ مسلم بیٹیوں کو، مسلم بہنوں کو جھانسا دیا جاتا ہے گھر کا، مکان کا۔ غیر مسلم لڑکے ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں ان سے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب تو اس طرح کے کلمات کافر اور غیر مسلم لڑکوں نے سیکھ لیے ہیں، اور اسی جھانسے میں پھنسا کر مسلمان لڑکیوں سے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے انہیں مرتد کر لیتے ہیں، اور کچھ دنوں ان کے جسم سے کھلواڑ کرنے کے بعد ان کی زندگی کو خراب کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اور بہت سی مسلم لڑکیاں جو جھانسے میں پھنس گئی ہیں غیر مسلم لڑکوں کے پیسے کے چکر میں، لالچ کے چکر میں، دولت کے چکر میں، ان کو کچھ دنوں کے بعد مار دیا جاتا ہے۔ جسم فروشی کرتے ہیں یہ مکار لوگ، اس کے بعد انہیں فائدہ اٹھا کر مار دیتے ہیں۔ کتنے ایسے کیسز ہیں دیکھا گیا ہے کہ بیچاری لالچ میں آ گئی، پیسے کے، گھر کے، مکان کے، اور گھر سے فرار ہو گئی، مرتد ہو گئی، مسلم نہ رہی، کفر، کلمات کفر زبان سے بکے اور انہی کو پڑھنا شروع کر دیا، انہی کے عقیدے کے اعتبار سے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے، ان غیر مسلم نوجوان لڑکوں نے جسم سے ان کے فائدہ اٹھایا اور اس کے بعد ان کو مار دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے شادیوں میں کم سے کم اہتمام ہونا چاہیے، شادی ہو شریعت کے اعتبار سے ہو، اسلامی لباس، اسلامی طریقہ، اسلامی رسم و رواج ہونا چاہیے۔ یہی چیزیں آج کے اعتبار سے ہوں، تاکہ جتنی بھی مسلم نوجوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ نکاح کے پیغار تک پہنچ جائیں اور ہر اعتبار سے ہر برائی سے بچ جائیں۔ لیکن اس کا الٹا ہے، ہمارے حلق اتنے پھیل گئے ہیں ہر اعتبار سے کہ پریشان ہر طرح سے کیا جاتا ہے، اور ظلم و زیادتی ہر وقت کی جاتی ہے۔ اس طرح سے بیزار ہو کر کتنی مسلم شہزادیاں اور لڑکیاں غیر مرتد ہوتی جا رہی ہیں۔ لہذا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ شریعت نے، آقا نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نکاح من سنہ، نکاح میری سنت ہے۔ تو سنت کو آپ ادا کرنے چلے ہیں تو سنت کو ادا کیجئے، اس میں یہ کام ضروری، وہ کام ضروری، اس طرح کے ضروری چیزیں داخل نہ کیجئے، کیونکہ فرض تو شریعت میں 2 ہی ہیں، ایک ایجاب و قبول ہے اور 2 گواہ کا ہونا ہے۔ یہی فرض ہیں، لیکن اب پتہ نہیں شادی کے اندر کتنے فرض داخل ہو گئے، کتنے واجب داخل ہو گئے، سنت کا پتہ نہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں، کلمہ صحیح سے پڑھنا آتا نہیں، الف سے با بیٹا پڑھا نہیں۔ قاضی صاحب، مولانا صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہا جاتا۔ بسم اللہ پڑھواتے ہیں تو بسم اللہ شریف بھی نہیں پڑھی جاتی۔ آمنت باللہ کو کچھ سے کچھ پڑھتے ہیں، اور ان کی ڈیمانڈ ایسی ہے، ان کی بناوٹ، بناؤ سگار
انگریزوں جیسا، یہودیوں اور عیسائیوں جیسا ہے، لیکن ڈیمانڈ اتنی بڑی ہوئی ہے کہ 4 ویلر چاہیے، فارچون چاہیے، یہ گاڑی چاہیے، وہ گاڑی چاہیے، اتنا کیش چاہیے۔ یہ اسلامی طریقے نہیں مسلمانوں۔ اس لیے شادیوں کو آسان کیجیے اور کھانے کی مانگوں کو کم کیجیے، جہیز کی مانگ کو کم کیجیے، اس کو بلکہ سرے سے ختم ہی کیجیے۔ جو دے وہ بھی صحیح، جو نہ دے وہ بھی صحیح، جو دے اس کا بھی بلا، جو نہ دے اس کا بھی بلا، لیکن اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، اپنی بچیوں کو مرتد ہونے سے بچاؤ اور خود اپنے گھر میں لاؤ، تو ڈیمانڈ کو ختم کرو تاکہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن بھی بغیر ڈیمانڈ کے جائے، بغیر عمر ڈھلے ہوئے جائے۔ عمر ڈھلنے کے بعد شادی ہوتی ہے تو قدم عیاشی کی طرف، برائی کی طرف اٹھتا ہے۔ جب بیٹی بیٹھی رہے گی گھر میں، گھر کے اندر یوں ہی ٹائم گزارتی رہے گی اور شادی کے وقت اس کا نکلتا رہے گا، تو غلط قدم وہ اٹھائے گی، غلط کام کرے گی، جس سے ماں اور باپ گناہ گار رہیں گے۔ اس لیے سارا بوجھ ماں باپ پر پڑتا ہے، گھر والے جو ذمہ دار ہیں ان پر پڑتا ہے، کیونکہ غلط کام لڑکے نے کیا یا لڑکی نے کیا، اس کے ذمہ دار ان کے وارث ہوتے ہیں، ماں باپ ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے وقت سے شادی اپنے لڑکوں کی کریں، اپنی لڑکیوں کی، بہن بیٹیوں کی شادیاں بھی وقت سے کریں۔ یہ زناکاری، عیاشی ختم ہو جائے گی۔ اتنی زناکاری، اتنی عیاشی اس وقت میں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ کوئی کسی طرح کا کسی سے شرم آر نہیں، کوئی کسی طرح کا پردہ نہیں، بلکہ سریعام مسلمان بچے بچیاں غیروں کا طریقہ لے کر عیاشیاں کر رہے ہیں اور عیش کی زندگی گزار کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ دنیا کے اندر ہی ہے، جبکہ یہ چیزیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اس لیے اے لوگو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو مرتد ہونے سے بچاؤ اور نکاح کو اور شادی کو آسان بناؤ۔